السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ون نیوز پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ میں ہوں شمروز شمس عباسی۔ میرے ساتھ ہزارہ کی نامور سیاسی و سماجی شخصیت جناب سابق ضلع ناظم کرنل ریٹائر شبیر صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو سر فار جوائننگ اس۔ میں پروگرام کا آغاز کروں گا۔ کرنل صاحب، آپ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر رہے ہیں۔ سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہمیشہ سے غیر متوازن رہا ہے، تو پھر آپ سیاست میں کیسے آگے؟ تھینک یو ویری مچ شبروز، آپ نے مجھے یہاں پر ہزارہ ون کی طرف سے جو ہے نا انوائٹ کیا۔ آئی ول بی ویری اسپیسیفک۔ جی بات یہ ہے کہ آئی ہیو اے فیملی بیک گراؤنڈ آف پالیٹکس، تو اس وجہ سے میرا ٹو سم ہاؤ مطلب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مطلب ایک ریلیشن رہا۔ تو میں کیونکہ جب فوج سے ریٹائرڈ ہوا تو ڈیفینیٹلی مطلب مجھے کسی چیز کے لیے جانا تھا، تو میں نے اپنے ذہن میں صرف ایک چیز رکھی کہ ان لوگوں نے جہاں کی جس مٹی کا میں باسی ہوں، جہاں پر میں پیدا ہوا، تو وہاں پر جو ہے ان لوگوں کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ تو کیونکہ میں تو اپنی اننگز کھیل چکا تھا، تو اس لیے مطلب میں نے پالیٹکس کو ایز اے ویلفیئر بائیر یا فلائی کاموں کے لیے مطلب اس کا انتخاب کیا۔ ٹھیک سر، آپ کے والد صاحب سردار یعقوب صاحب ہزارہ کے ایک نامور سیاسی رہ چکے ہیں، سابق ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، تو پھر آپ جو ہے ضلع ناظم رہ چکے ہیں، تو یہ سیاسی کامیابیاں کیسے ممکن ہوئیں؟ اب میں اس کا کریڈٹ جی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے بعد میرے والد صاحب کا جو مطلب پولیٹیکل کیریئر ہے، ان کا رویہ ہے، ان کی سچائی ہے، ان کی ایمانداری ہے، اور انہوں نے بلا تفریق جو اس اپنے حلقے کی خدمت کی، مجھے تو اس کا رزلٹ ملا ہے جی۔ تو میں مطلب اللہ سے صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے ہمت اور سکت دے تاکہ میں ان کے نقش قدم پر چل سکوں، اور آگے جو بھی میرے ذہن میں اپنے لوگوں کے لیے جو ان کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ سر، یہ تو ہر بندے کا شوق ہوتا ہے کہ وہ سیاست کرے، عوام کی خدمت کرے، تو پھر جو ہمارے جو سسٹم میں ماروثی سیاست کا ایک کنسیپٹ ہے، کیا کوئی اور کرنل شبیر یا کوئی اور سردار شبیر پیدا نہیں ہو سکا کہ آپ کے حلقے میں وہ سیاست کر سکے، اسے یہ حق ملے؟ اس میں جی بیسیکلی کیونکہ یہ اچھا سوال آپ نے کیا۔ بنیادی طور پر میں نے حلقے کی سیاست جو کی ہے وہ اپنی یونین کونسل سے کی ہے، اور مجھے کیونکہ ایک چیز کا کہا گیا، لوگ تھے جو ہمارے، انہوں نے کہا، تو میں آیا ہوں جی، تو میں الیکشن جیت کر آیا ہوں ڈسٹرکٹ کونسل کا ایز اے ڈسٹرکٹ کونسل ممبر۔ تو بنیادی جو روٹ ہے وہاں سے آیا ہوں، اور لوگوں نے میرے پر اعتماد کی ہے، تو اس لیے پتہ اس کو ماروثی سیاست کے زمرے میں یہ نہیں آتا۔ اگر ایسی چیز ہوتی تو مجھے لوگ پہلے ہی الیکشن میں مجھے ریجیکٹ کرتے تھے۔ سر، آپ نے ماروثی سیاست کی بات کی اور اپنی سیاست کی بات کی، لیکن آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ماروثی سیاست کے ہی فیکٹر سے ہمارے پاس کئی لیڈر پیدا ہو چکے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ہزارہ میں ویل نون رہ چکے ہیں، انہی کی فیملیز سیاست کر رہی ہیں۔ تو کیا یہ آپ کو فیکٹرز، آپ ایک ڈسپلن فارم سے اٹھ کے آئے تھے، تو آپ کو نہیں لگا کہ کیا کسی اور کا کوئی اقدار، آپ کے ہی والد صاحب کے کہیں ایسے سپورٹرز رہ چکے ہوں گے جو ان کے ساتھ 30-35 سال کی زندگی انہوں نے سیاسی زندگی بسر ہوگی، تو کیا یہ ان کا حق نہیں تھا؟ جی بالکل، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں بالکل اگر کوئی ایسا بندہ جو الیکشن کے لیے آنا چاہتا ہے اور مطلب وہ اس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ الیکشن جو ہے ذاتی حیثیت میں یا اس میں نہیں لڑا جاتا، یہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، پارٹی کے لوگ، خاص طور پر آپ کے پھر برادری کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے گروپ پر جنبے کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ لوکل باڈیز کی پالیٹکس کو اس سے آپ مبرا نہیں کر سکتے۔ تو میں آئی ایم ریڈی فار دیٹ جی، کوئی بھی اگر میرے سے زیادہ کمپیٹنٹ ہے، سوٹیبل ہے، وہ کریں۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں الیکشن میں آیا، بلدیاتی الیکشن میں آیا، اور وہاں پر لوگوں نے میرے پر اعتماد کیا۔ میں لوگوں کے اوپر اپنی مرضی نہیں ٹھوس سکتا تھا، لوگوں نے میرے پر اعتماد کیا، تو آگے اگر لوگ کریں گے تو میں کروں گا، اگر نہیں ہے تو پھر کیونکہ I'll quit، مطلب میں اگر نہیں کر سکتا تو I'll definitely اسٹیپ ڈاؤن کر لوں گا، کوئی ایسا۔ ٹھیک سر، تو آپ کے والد صاحب جنرل الیکشن میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، ٹکٹ انہیں ریفیوز ہوا، دوسرے بندے کو پارٹی ٹکٹ ملا، اس کے بعد کیونکہ وہ پارٹی سے بغاوت کر چکے تھے تو انہوں نے آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کو جو ہے وہ ضلع ناظم کے لیے فٹ کیا گیا، تو یہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں کہ مطلب فیکٹرز، ایک طرف سے بغاوت ہو رہی ہے تو دوسری طرف سے نوازا جا رہا ہے؟
سر یہ کیونکہ جو سوال آپ نے کیا کہ بڑا کمپلیکیٹڈ اور لمبا ہے، کیونکہ ہماری کچھ اپنی ریزرویشنس ہیں، لیکن اس پہ بنیادی طور پر بیسیکلی کیونکہ جب ہم نے دوبارہ پارٹی کی طرف رجوع کیا اور ٹاپ لیول پر کیا، ہم نے اپنی مطلب غلطی مانی. سر میں آپ کو ابرپٹ کروں گا، لیکن وہ جو ذرائع ہیں جن سے آپ گئے ہیں پارٹی پلیٹ فارم پر دوبارہ، وہ ایسے کون سے ذرائع تھے کہ ایسے ہیوی بندوں کو آپ نے اگنور کر کے آپ کو پارٹی کا ٹکٹ ملا؟ دیکھیں جی، میں بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور واللہ خدا شاہد ہے کہ وہ ذات تھی کہ جس سے مطلب ہے کہ واپس کیا، کیونکہ بیگرز کانٹ بی دی چوزرز. ہم الیکشن پہ پارٹی کے اگینسٹ لڑ چکے تھے، تو ہم مطلب پارٹی کے اندر ان ہونا چاہتے تھے. اور جو لوگ مطلب ہزارہ کی پالیٹکس کے ہیں یا ڈسٹرکٹ یہ آپ کے سینٹرل سیکریٹریٹ کے لوگ ہیں، دے ایوری باڈی نوز اٹ. آئی ہیو نیور آپٹیڈ فار دیٹ. آئی ہیو بین گیون اے چانس. میرے اوپر ٹرسٹ کیا گیا، میرے اوپر اعتماد کیا گیا، یہ ان کی بڑائی ہے، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں. ٹھیک ہے سر، آپ نے کہا کہ آپ کے اوپر اعتماد کیا گیا، تو اگر آپ پارٹی میں ہی رہنا چاہتے تھے تو اگر آپ کے والد صاحب الیکشن نہ لڑتے تو یقیناً وہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کی ہوتی آج. تو پھر آپ نے پارٹی کو نقصان بھی تو پہنچایا ہے نا. اس طرح جی کہ یہ کیونکہ میں نے کہا کہ اگر اس چیز کو آپ چھیڑیں گے تو مجھے گیو می وین آر، میں پوری فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ چیزیں دوں گا. سر آپ کچھ 2-3 پوائنٹس ناظرین کو ہنٹس دے دیں کہ ہمیں پتہ چل جائے فیکٹس کیا تھا. ٹل 4 جون تک ہمیں مطلب کلیئرنس تھی، ٹکٹ ہمارا تھا. یہاں پر خان صاحب آئے، وہ گھر نبی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، ان کے گھر پر بھی مطلب جس وقت وہاں والد صاحب سے ملاقات ہوئی ان کو ٹکٹ کا کہا گیا. پھر ٹکٹ کا ہمیں کنفرم تھا کہ جی ہمیں نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ مل رہا ہے. اور الٹیمیٹلی 4 جون جو ہے 2018 کو یہ ہمیں مطلب انہوں نے وہاں پر خبر سنائی. پھر ہم نے ریویو پٹیشن دی، جس کا مطلب ریویو پٹیشن ہم نے دی. اللہ بخشے نعیم الحق صاحب تھے اس وقت. وہ ریویو پٹیشن ہماری آگے نہیں گئی. پھر اس کے بعد بھی ہمارے سے کچھ چیزیں ایسے کی گئی کہ ہمیں، کیونکہ والد صاحب بھی میرے جو تھے وہ ایک بزرگ سیاستدان تھے، وہ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، اور ان کو جس طریقے سے کچھ وہ لوگ کہ جو نہیں چاہ رہے تھے کہ سردار صاحب آگے ہیں، ان لوگوں نے ان کو ان کی حکت کی گئی. تو وہ شکت کے بدلے میں، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت کیونکہ ہم الیکشن وقار نبی صاحب کے ساتھ بھی 15-20 دن ہم باقاعدہ ایز اے نیشنل اسمبلی کینڈیڈیٹ اینڈ صوبائی اسمبلی کینڈیڈیٹ ہم جاتے رہے. تو سڈنلی یہ چیز کی گئی، تو ہمارے پاس تو کوئی بندہ نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی فارم نہیں آیا. ہمیں جہاں پر گئے انہوں نے ہمیں پراپر لفٹ نہیں کرائی، بات نہیں ہوئی ہے. تو اگر اس وقت یہ چیز ہو جاتی تو گڈ انف. لیکن میں آج پھر کہوں گا کہ وہ وقت گیا. آج اس کے بعد جو بھی ہوا، مجھے پارٹی نے عزت دی، رسپیکٹ دی. میں آج بھی پارٹی کے لیے کھڑا ہوں. کل تحصیل کے الیکشنز ہیں، کل آپ کے صوبائی اسمبلی کے ہوں گے. سر اس پر بھی میں جاؤں گا، تو میں ناظرین کے لیے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا وہ جو جنرل الیکشنز کی بات تھی وہ آپ غلطی اپنی ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ پارٹی کو آپ کی وجہ سے نقصان ہوا ہے یا نہیں؟ جی میں ویری کلیئر آپ سے اسٹریٹ ٹاک میں چاہوں گا. جی میں اسٹریٹ وے ہم نے یہ پارٹی کے جو ہائی اپس ہیں اور جو لوگ ہیں ان کے سامنے کیے، اور بربلا میں نہیں، میرے ایون والد صاحب آج بھی جہاں جاتے ہیں تو وہ لوگوں کے آگے اس چیز کی کنفیس کرتے ہیں کہ دس واز اے مسٹیک. اور یقیناً جب آپ اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو لوگ اس کو دلی طور پر پسند کرتے ہیں. ٹھیک، بالکل رائٹ سر. تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ ضلع کونسل کے ضلع ناظم رہے، تو آپ اپنے آپ کے ٹرن اوور میں کتنا فنڈ آیا اور کس تناسب سے خرچ کیا گیا وہ فنڈ؟ جناب جی اس میں سمپل سی بات ہے کہ میں جس وقت ضلع ناظم آیا اس وقت جو ہے نا، یہ کوئی جنوری 2019 کی بات ہے. اور میرا پہلا کام یہ تھا کہ اس سے پہلے جو بھی فنڈ آیا اس کا ایک ذرا کوئی ٹینڈر نہیں ہوا، کوئی اور کیا کہتے PC1 وغیرہ نہیں بنے، باقی چیزیں نہیں تھی. تو یہ تقریباً جی اگر if I'm not wrong تو تقریباً 60-68 کروڑ سم تھنگ یہ فنڈ تھا. وہ سارے کو ہم نے کیا، اور برابری کی سطح پر ہم نے ان کے ساتھ مل کر جو ہماری اپوزیشن تھی، نون لیگ والے تھے، نائس آف دیم، میں آج بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ ہمارا ایک پیکٹ ہوا اور اس پیکٹ کو ہم ساروں نے کیا. اور تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈسٹریشن فنڈ جو تھا، جو سوابدیدی فنڈ تھا، وہ ہر 51 یونین کونسلز کے جتنے بھی ممبر تھے ان کے میں ان کو برابر تقسیم کیا گیا. میں آئی ایم سیٹسفائیڈ کہ میرے وقت میں جو پیسہ جس جگہ پر لگنا تھا وہاں پر وہ پیسہ
تقریباً مطلب لگ چکا ہے. سر یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اسکیمیں کمپلیٹ نہیں ہوئی، تو یہ جو ڈیلینگ ٹیکٹس ہوتے ہیں کیا ان میں محکمہ انوالو ہوتا ہے، یا جو وہ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشنز اب نیا ایک روٹ میپ تیار ہو رہا ہے ان کے اور پچھلی اسکیمیں جو وہ ڈیلے ہو رہی ہیں، تو اس پہ آپ کیا نظر ثانی سر میں بالکل اس میں دی ڈپارٹمنٹ از انوالو، دی کنٹریکٹرز آر انوالو، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا ان کے پاس اتنے فائنینسز ہوتے نہیں ہیں، وہ پکڑ کر 3 4 پیکج پتہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کو پتہ ان کے پاس فائنینسز نہیں ہوتے، پورے نہیں کر سکتے. ڈپارٹمنٹ وہاں پر بے بس ہو جاتا ہے. یہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، یہ اسکروٹنی کرنا، یہ چیک کرنا، یہ ٹھیکیدار کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی چیک کرنا. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہمارا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ویک پوائنٹ ہے، اور میں اس کے اوپر کافی اس وقت بھی مطلب ان رائٹنگ چیزیں دیتا رہا ہوں، لیکن کیونکہ میرا ٹینیور کام تھا تو وہ نہیں ہو سکی. تو کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں گے. سر آپ سابق ضلع ناظم رہے، تو نئے بلدیاتی آنے والے سسٹم میں سسٹم چینج ہو گیا. میرا بہت ٹیکنیکل کویسچن ہے اور ناظرین کے لیے بھی شاید وہ یہ جاننے کی ضرور کوشش کریں. میرے نزدیک تو یہ بیوروکریسی کو کھلے اختیارات دیے گئے ہیں، کیونکہ آپ ایک ڈپٹی کمشنر کے نیچے ہوگا تحصیل میئر، ایم آئی رائٹ سر؟ تو پھر آپ اس پر ٹیکنیکل کیا رائے رکھتے ہیں کہ جو ایک عوام، کیونکہ بلدیاتی الیکشن سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ عوام کو زیادہ بینیفٹ ہوگا، تو یہ جو اختیارات کو مطلب ایک کمزور کیا گیا ہے، کہ یہ اختیارات کو نچلی سطح پہ ایک سوچی سمجھی سازش کے لیے ذریعہ لایا گیا ہے، اس پہ آپ کی کیا نظر ثانی ہے؟ اس میں بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ جی جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے، گورنمنٹ اپنا سسٹم لاتی ہے، وہ آپ اگر ایوب خان کے دور کے بعد بھی دیکھیں تو ہر ایک گورنمنٹ جو وہ اپنے حساب سے کرتی رہی ہے. یہاں پر بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا یہ ذہن انہوں نے ایک ذہن بنایا کہ ہم لوئسٹ پاسبل لیول تک لوگوں کو اختیارات دیں. ریزرویشنس مطلب ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، لیکن ایکسیپٹنس جو ہے نا بینگ دی پارٹی ورکر دیٹ از دی موسٹ ٹاپ پرائرٹی. اس کے بعد بندہ جا کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ ایک ایکٹ آف دا پارلیمنٹ آ گیا ہے، آپ کا ایک ایکٹ ہو گیا ہے، اس کے بیچ میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. باقی رہی بیوروکریسی کی بات، جی بیوروکریسی میرا اپنا ذاتی جو ایکسپیرینس ہے، آئی اسٹل مطلب میں کمشنر ہزارہ ڈویژن جی ظہیر الاسلام صاحب کا نام لوں گا. آپ نے عامر رفاق صاحب میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر تھے، دے ور ویری کوآپریٹیو. آج بھی ان کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور دیر از نتھنگ، کیونکہ بائی بکس جانا ہوتا ہے، انہوں نے بھی جانا ہوتا ہے، ہم نے بھی جانا ہوتا ہے، تو اس حساب سے مطلب ایز اے ٹیم ہم نے کام کیا ہے. تو اس میں کیونکہ زیادہ جو ابھی یہ کیا ہے، یہ کچھ سسٹم مطلب شاید ترکی سے یا کسی اور سائڈ سے لے کر آ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جو بیسیکلی پولیٹیکل آپ ایڈمنسٹریشن ڈسٹرکٹ لیول پر رکھیں گے تو دیٹ ول بی مور اپریپریٹ انسٹیڈ آف مطلب کہ اس کو مزید مطلب تقسیم کر دیں. اس سے تھوڑا سا مطلب سسٹم میں کمزوری آ جائے گی. جی پولیٹیکل فگرز کو جن کو آپ روٹ لانا چاہتے ہیں، ان کو طاقت دینا چاہتے ہیں، ان کو پار دینا چاہتے ہیں. ٹھیک سر، ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ جو نئے بلدیاتی نظام آنے والے ہیں تو نئے بلدیاتی الیکشن میں بھی پاسبل ہو جائیں، کیونکہ حالات ایسے نہیں لگ رہے. پچھلے الیکشنز بھی ہم دیکھ چکے ہیں تو گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں ٹف ٹائم مل رہا ہے، تو یہ ان کا مطلب ڈیلنگ ٹیکٹس بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو کیا آپ بلدیاتی الیکشن کی ریس میں شامل ہوں گے؟ اور اگر شامل ہوں گے، اگر پھر آپ کو نظر انداز کیا گیا ٹکٹ نہ، تو کیا پھر آپ کے بغاوت کے کوئی چانس نظر آ رہے ہیں؟ پہلی تو بات آپ کے آخری سوال کو میں جواب دوں گا. میں نے ایک چیز آپ سے یہاں پر کہی ہے کہ وی ہیو کمیٹڈ سم مسٹیک، اور ہم نے مطلب پارٹی سے اپولوجائز کیا. وی ول نیور ڈو اٹ اگین. ٹھیک ہے، مجھے ٹکٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا، میں نے جس طریقے سے موروثی سیاست پر جواب دیا جی کہ جس کو بھی پارٹی ٹکٹ دے گی آئی ول بی ود ہم اینڈ آل آؤٹ ود آل سپورٹ. تو جہاں تک میرا آپ نے بات کی ہے، آئی کین گیو یو مائی ڈیزائر، بٹ the party is going to decide it whether I am capable of going to contest the election for the تحصیل ناظم or not. کیونکہ سسٹم چینج ہو گیا ہے اب، مطلب ڈسٹرکٹ والا تو ختم ہوگا نہیں. تو وی ہیو ٹو مطلب جس طریقے سے ایکٹ آف پارلیمنٹ آئے اسی طریقے سے آگے ہم نے موو کرنا ہے. ٹھیک سر، بالکل. آپ کے ناظرین بھی جان چکے ہوں گے کہ ان کی کیا رائے ہے اگلے آنے والے بلدیاتی الیکشن میں. سر ساتھ میں جاننا چاہوں گا کہ حالیہ جو سینٹ الیکشن ہوئے ہیں اس میں سینٹ کے ٹکٹ تقسیم کیے گئے ہیں. آپ کی پارٹی نے اپنے دوست نواز ٹکٹ میں ویری فرینکلی یہ اسٹیٹمنٹ دوں گا کہ کے پی کے سے بھی ان لوگوں کو کھڑا کیا گیا جو خان صاحب کے ہمیں دائیں بائیں ادھر ادھر نظر آتے ہیں. تو کیا ہزارہ میں اتنی میجورٹی کے ساتھ، پہلے تو کے پی کے میں بھی آپ کی ویل میجورٹی آئی ہے، اسمار اسمبلی میں کسی کو اتنی، کے پی کے کی اسمبلی میں کسی کو بھی اتنی میجورٹی نہیں ملی، تو پھر ہزارہ میں آپ کو خصوصاً جو ہزارہ کی روایتی جماعت رہی ہے جس کا بہت وزن رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون، تو اس کو پاکستان تحریک
انصاف نے مکمل طور پر بچھاڑا ہے، تو پھر بھی آپ کو سینٹ کی ایوان بالا میں کوئی بھی سیٹ نہ دینا، یہ اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ سر؟ جی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں جی، میں تو صرف ایک اپنی رائے دے سکتا ہوں. ہم لوگوں نے تھوڑی سی ہماری نیگلیجنس ہے جی. ہمیں مطلب ایک پینل جو ہے وہ دینا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں مختلف لوگ جو ہے نا انٹرسٹڈ تھے ایز اے سینیٹر آنے کے لیے. مانسیرا کے لوگ تھے، ہمارے ایبٹ آباد کے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سر پھر کیا ہم سمجھیں کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف ایبٹ آباد یا ہزارہ میں گروپنگ موجود ہے؟ اٹس ناٹ گروپنگ. میں آپ کو بتا دوں کہ گروپنگ قطعاً نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن نیگلیجنس کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے. ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ پتہ یہاں پر اپنی باڈی بٹھاتے ہیں، الیکٹڈ ایم این ایز، الیکٹڈ ایم پی ایز ود دی ریجنل باڈی، اور یہ بیٹھ کر پتہ کہتے ہیں جی یہ ہماری نمبر 1 پرائرٹی ہے، یہ نمبر 2 ہے، یہ نمبر 3 ہے، یہ نمبر 4 ہے. یہ مطلب آگے دے دیتے نا تو یہ اپنا کام کر چکے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو اکراس ہمارے اٹک کے رہتے لوگ، ان کے ساتھ ہمارا جو ہے نا، ان ابھی پشاور کو 6 سیٹیں دی گئی ہیں. دس از ٹو مچ کہ یار ادھر 60-70 لاکھ کی آبادی ہے، آپ اس کو مطلب ایک سیٹ نہیں دے سکتے. اگلے الیکشن کے بعد کیا ہونا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس وقت آپ کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، اور ہمارے پاس تقریباً اف آئی ایم ناٹ رانگ 16 کے قریب ہمارے پاس اس وقت ایم پی ایس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساروں کو چاہیے تھا یہ پینل بناتے ہیں کہ جی یہ 3-4 لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو لے کر آ جائے. تو آئی ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن کہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. اگر نہیں ہوئی ہے تو اٹ مینس کہ اٹس نیگلیجنس، اور اس کا ہمیں سدباب کرنا چاہیے فیوچر کے لیے. ٹھیک سر. تو اس کے ساتھ ساتھ میں سینٹ کے حوالے سے انتخابات ہو چکے ہیں چونکہ، اور اس میں جو ہے ایٹ دی اینڈ مطلب سینٹ میں جو گرفت ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہی آ چکی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ سینٹ کی جنرل نشست پر اسلام آباد کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو اپ سیٹ کیا ہے. پھر اس سے پیچھے ہم اگر دیکھیں تو جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں گورنمنٹ کو بہت کافی جو ہے اپ سیٹ دیکھنے کو ملا ہے ہمیں 1-2 جگہ پر. تو اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کی، وہ بے روزگاری کی، نوکری نہ ہونے کی، وہ جو اسٹیج پہ وعدے تھے وہ جو ہوئے تھے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا اس سارے سینیریو میں؟ دیکھیں جی، انسان جو ہے غلطیوں سے سیکھتا ہے. یہاں پر جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں تحریک انصاف کا ایک سٹانس تھا کہ وائٹ ووٹر کی آئیڈینٹیفیکیشن ضرور ہونی چاہیے، چاہے اس کے بعد ہو، جس کو مطلب الیکشن کمیشن نے جو ہے نا اس کو نہیں کیا. میں بھی ان کی کوئی کانسٹیٹیوشنل یا لیگل کوئی پرابلمز ہوں گی. اگر یہ اس وقت مطلب مان لیتے تو یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو تو لوز کر جاتے. لیکن آگے جو چیئرمین کے الیکشن تھے اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں چیئرمین کے الیکشن میں کیونکہ میجورٹی ان کی تھی، اوپن الیکشن ہوتا، ووٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا. تو یہاں پر وہ آ جاتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ بز عمران میں مطلب مار کھا گئے، تو یہ اس وجہ سے ان کے ساتھ ہوا ہے کہ جی یہاں پر ہوا ہے. کیونکہ ابھی تو جو بھی ہے تو مہنگائی کا آپ نے بات کی ہے، مہنگائی ڈیفینیٹلی مطلب ہے، اور یہ اس کو پتہ کم از کم میں ایک چیز کا بھی گورنمنٹ کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے ڈالر کو روکا ہوا ہے اور وہ ایسے ایسے نیچے آ رہا ہے، اور یہ بڑا جینونلی مطلب چیز کو انہوں نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ مطلب ہے میری، ہم کیونکہ لوگوں کو فیس کرتے ہیں، ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگوں کو کیا چیز کمیونیکیٹ کریں جی یہ کب تک ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہائیسٹ پاسبل لیول پر ایک روڈ میپ دیا جانا چاہیے، اکنامک سچویشن شیئر کی جانی چاہیے، اور جو آپ کے قرض آپ نے دینے مطلب وہ شیئر کیے جانے چاہیے. جو قرض آپ نے دے چکے تو وہ قرض بتائیں، کیونکہ لوگوں کو فیکٹس اینڈ فگرز نہیں آ رہا. وہ اس وجہ سے کہ ایک روڈ میپ پر نہیں ہے لوگ. یہ جو آپ کے میڈیا پر اسپوکس پرسن یا اسپوکس ہوتے ہیں، دے شوڈ نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور وہ نوٹس ان کے ملنے چاہیے، اور وہ فیکٹس اینڈ فگرز دیں گے تو لوگ. سر آپ نے بات کی ہے کہ میڈیا پرسن اور فیکٹس اینڈ فگر شیئر کرنے کی، تو گورنمنٹ رسپانسبلٹی، کیونکہ ہم جو گورنمنٹس کے نمائندوں کی ٹاک دیکھتے ہیں تو وہ ہارش قسم کی ٹاک کر رہے ہوتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ. فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ ہی نہیں، جو آتے ہیں اس میں آپ کے کٹھے جٹھے سب کچھ کھل جاتے ہیں. تو پھر وہ جو ہم کیچ کرتے ہیں، وہ جو چیز کیچ ہو کے پبلک کے سامنے آتی ہے وہ آپ کی کارکردگی ہوتی ہے. کارکردگی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، لوگوں کو یہ غرض نہیں ہے کہ خان صاحب کے پاس کتنی سیٹیں آئی ہیں یا کتنی. لوگ دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو بطور وزیر اعظم. اب ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کو، کیونکہ انہوں نے تو ایگریمنٹس کیے تھے 90 ڈیز کے بھی، 90 ڈیز 2 ایئرس، اور پھر وہ ایٹ دی اینڈ کہہ جاتے ہیں کہ جی ہمیں خود فیکٹس اینڈ فگر سمجھ نہیں آ رہے. تو جب ان کو سمجھ نہیں آ رہے تو عام آدمی کو کیسے سمجھ آئیں گے؟ جب گورنمنٹ سے پہلے بندہ الیکشن ہوتا ہے اس کی ایک گواہ ہوتی ہے، وہ اور طریقہ ہوتا ہے. لیکن جس وقت آپ الیکشن کے بعد آپ کی گورنمنٹ آ گئی ہے، لوگ آپ کے سر پھر یہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے چیزیں مطلب نہیں سمجھ. میری عرض تو سنیے نا، میں مطلب
اس پہ یہ ہے کہ لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ یہ چیزیں مطلب پاسبل نہیں ہے. جہاں مطلب ہمارے اوپر ہیوی ڈیبٹس تھے وہیں پر جو ہے یہ کووڈ-19 نے جو ہے نا ہماری جو ہے نا اکانومی کی جو ہے نا اس کے ساتھ کافی افیکٹ کر گئی. تو اس کے بعد کیونکہ آپ کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو ایک اعتماد میں لیں, ٹھیک ہے, اسپوکس پرسن کو بتائیں, میڈیا کو بتائیں کہ جی یہ چیز نہیں ہو سکی ہے, یہ ہمارے ایشوز تھے, یہ ہمارے اوپر لون تھے جو ہمیں نہیں پتہ تھے, یہ ہم نے پے بیک کیے. آج مطلب کوئی ایک بندہ کوئی اور لون کا بتا رہا ہے, دوسرا کوئی اور بتا رہا ہے, تیسرا کوئی اور بتا رہا ہے, تو اس پہ سب کو ایک ریٹ پر ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب جس کو بتاتے ہیں تو لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں, ان کو فیکٹس اینڈ فگرس مطلب پبلک کو بتانے چاہیے. ٹھیک سر, اسی کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلے پروگرام میں. شکریہ. تھینک یو.